بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، رحمتوں و برکتوں کا مہینہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان اپنی عبادات، اپنے معمولات کو بہتر کرنے کے لیے پورے سال کی پریکٹس کر سکتا ہے۔ رمضان کی کیا فضیلت ہے، رمضان کے کیا برکات ہیں، کیا اس کے فیض ہیں جو اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس تمام صورتحال پر اور اس تمام جو ایک وسیع موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ موجود ہیں اور سرپرست اعلیٰ ہیں منہاج القرآن وومن لیگ ملتان کی۔ بہت شکریہ ہما صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ رمضان کو ہی کیوں چنا گیا، کیا فضیلت ہے رمضان کی؟ رمضان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں گرمی میں آتا تھا، بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ مہینہ موجود ہوتا تھا، تو یہ بنا ہے رمز سے۔ رمز کہتے ہیں میدے کی گرمی کو، شدت کو، اور اس میں کیونکہ سختی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو اس لیے رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو میدہ بھی گرمی، ہیٹ محسوس کرتا ہے اور تھوڑا تکلیف بیئر کرتا ہے وہ، تو اس کو ریلیٹ کیا اللہ رب العالمین نے خود اس مہینے کے ساتھ، اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص طور پہ یہ مہینہ اللہ رب قرآن میں بیان کر کے، یہ لفظ بیان کر کے اللہ نے بتا دیا کہ اس مہینے میں ہم نے پھر روزے رکھنے، یہ آیت الگ ہے، لیکن رمضان کو اٹیچ کر دیا اللہ نے قرآن کے ساتھ کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو بھیجا۔ تو رمضان کا لفظ بیسیکلی سب نے کہا اسی میں روزے کیوں رکھنے، اس لیے کیونکہ سوم کا لفظ آتا ہے نا روزے کے لیے، تو سوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ اب تین چیزوں سے ہم نے رکنا ہے، کھانے سے، پینے سے، وائف ہسبینڈ ریلیشن سے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ نے سحر سے لے کر، یعنی طلوع فجر سے جب سورج کی پہلی کرن پھوٹے گی اس وقت سے لے کر، اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن ڈوبے گی، آپ کو اس پورے ٹائمنگ میں ان تین چیزوں سے رکنا ہے۔ اسی لیے اس کو رمضان کہا گیا کہ جب آپ اس میں گرمی محسوس کریں، شدت محسوس کریں، تو اس حساب سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو چنا بھی گیا تاکہ ہم اس مہینے میں اندرونی اور بیرونی کیفیات کو اکٹھا کر کے تو آپ اس کی برکتیں اور فضیلتوں کو مطلب جو سختی ہے، جتنی سختی ہے اتنا ہی اجر ہے اس کا، اتنے ہی اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے نا کہ مجھے رمضان کے یعنی گرمی کا رمضان وہ پسند ہے اور سردی کا وضو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ رمضان شروع ہوتے ہی عبادات کی طرف لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے، رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور رمضان کی عبادات کا کیا اجر ہے، کیا فضائل ہیں عام دنوں میں نماز پڑھنے کے، رمضان میں نماز پڑھنے کے، وضو کرنے کے، مسواک کرنے کے، جو تمام معمولات ہوتے ہیں ان کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے رمضان میں؟ رمضان میں اس کا اجر الحمدللہ اللہ کی بڑی شان ہے، بڑا پیارا رب ہے ہمارا، ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ پھر ہر چیز کو نا مینیج کرواتا ہے ہمارے لیے۔ تو رمضان میں سب سے پہلے تو شیاطین کو بند کروا دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ تم عبادت کرو گے جس سے آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایگزام ٹف ہونے جا رہا ہوتا ہے نا، انسان گرمی کو بیئر کر رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ لائف میں اپ ہوتے ہیں آپ کا ایگزام ٹف ہوتا ہے، ایسے روٹین میں تو عبادتیں کر ہی رہے ہیں، تو رمضان میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ رب العالمین نے 70 ٹائمز 70 مرتبہ بڑھا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے فرض عبادت ادا کی 70 گنا بڑھا دی، یعنی آپ نے فجر پڑھی لیکن آپ نے 70 فجر پڑھنے کا اجر لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے وضو کیا، وضو کیونکہ طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا، تو پھر آپ نے ایک فرض عبادت ادا کی تو آپ کو 70 دفعہ کا اجر مل گیا۔ وضو آپ نے ویسے سنت ادا کرنے کے لیے کیا، نماز کے لیے نہیں کیا، ویسے آپ نے عمل کیا، تو اس کا اجر ایک نفل عبادت کا اجر فرض کے برابر کر دیا، سبحان اللہ، تاکہ موٹیویشن بڑھتی رہے، انسان روزہ رکھتا رہے۔ ایک تو وہ اپنے آپ کو یعنی کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ انسان جو ہے وہ گناہ سے وہ اپنی حلال اشیاء سے رک رہا ہے، تو انڈرسٹوڈ بات، جب حلال سے رکے گا تو حرام سے تو خود بخود ہی رک جائے گا نا۔ یہ فلسفہ اصل ہمیں جو رمضان کا وہ یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کو اجر، اور پھر یہ بھی کہہ دیا گناہ سے رکنا بھی ایک عبادت ہے، نیکی تو کی سکی نا، آپ نے روزہ رکھا، نماز پڑھی، تسبیح تحلیل کی، وضو کیا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھا، یہ تو عبادت بن ہی گئے۔ فرض ادا کی تو 70 گنا، نفل ادا کیا تو فرض عبادت کا اجر مل گیا۔ ادھر سے ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، بھی روزے میں ہوں جھوٹ کیسے بولوں، غیبت نہیں کی، کوئی اللہ نہ کرے حرام کاروبار کرتا ہے یا بیچ میں رشوت لیتا ہے، ایسے بلیک مارکیٹنگ کی طرف دھیان ہے کسی کا،
اور پاکستان کے جو اس ٹائم کے حالات ہیں وہ تو یہی سارا کچھ ہمیں بتا رہے. تو جب انسان روزے میں حلال اشیاء سے رکتا ہے نا تو خود بخود حرام سے بھی رکنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ رمضان روزے یہ مسلمانوں پہ تو فرض ہیں ہی، ان سے پہلے بھی قوموں پہ فرض کیے گئے اور پہلے قومیں جو ہیں وہ بھی روزے رکھتی رہیں. تو اگر روزے اور رمضان کے ایک مہینے کی ایک اسپیشیلٹی کی بات کی جائے تو پہلے لوگوں پہ فرض کیا جانا اور اب فرض کیا جانا، اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا اہمیت؟ قرآن اس میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں کہہ رہا ہے، دوسرا یہ اربع شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان والے ہو. اب یہاں پر اسپیسیفک کر دیا کہ باقی مذاہب کے لوگ اگر روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوازم میں بھی لوگ رکھتے ہیں، کرسچینٹی میں بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اسپیشل کہہ دیا جو ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون. اب روزے کا مقصد بتا دیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب رمضان میں تقوی گین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، روٹین میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. مشکل اس وجہ سے کیونکہ بڑی سیدھی سی بات ہے، جب تک آپ کے اوپر بیرونی حملے رہتے ہیں نا تو آپ اندر سے صفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے ہمیں کہ جی شیاطین کو باندھ دیا اور تمہیں حکم دے دیا اب تم اپنے روزے کی طرف دھیان دو، اپنے تقوی حاصل کرنے کی طرف دھیان دو. تو اس سے پھر آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ شیطان بندھا ہوا ہے اور اب آپ روزہ رکھ رہے ہیں. پچھلی قوموں پر روزے فرض کر کے ہمیں بتانا موٹیویشن کے لیے تھا کہ ان میں تھا، اگر آج بھی وہ اپنے مذہب میں روزہ رکھ رہے ہیں تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اب مومنوں پر فرض کیے ویسے جیسے پہلوں پڑھتے. اس کا مطلب مسلمانوں کو ایک اور موٹیویشن دینا بھی ہے کہ یہ عبادت اگر سخت آئی بھی ہے تو صرف تم پر نہیں آئی، اس سے پہلوں پر بھی رکھی گئی. کیونکہ جتنا زیادہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی، سخت امتحان سے آپ گزرتے ہیں، اگر آپ ٹف ایگزام دیتے ہیں آپ اسی طرح سے اتنی اونچائی لے جاتا ہے. بالکل جیسے ہم پڑھتے ہیں فزکس کا رول ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اٹس اون ریئیکشن، جیسا آپ کا ایکشن ہوگا ویسا ریئیکشن بھی آئے گا. تو جتنا مشکل امتحان سے گزریں گے تو اللہ نے اس لیے روزوں کو فرض کیا، مطلب جتنی محنت جتنی کشٹ کاٹیں گے اتنے درجات ملیں گے. آسانی بڑی ہے اس ماہ میں نا. عام طور پہ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ گھر میں، اللہ کا ایک سنت، اس کا ایک طریقہ، میں آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑا سا فلسفہ کلیئر کر دوں کہ اس نے نا ہر شے میں دوسرے کو فضیلت رکھی. رول یہی ہے، ہیومینٹی از ایکول ہے، سارے انسان برابر ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ عمل کرتے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اپ ڈاؤن ہو گیا. دن سارے اللہ کے، لیکن کہتے ہیں جمعے کی فضیلت ہے ویسی اور کسی کی نہیں. راتیں ساری اللہ کی، پوری رات اللہ کے لیے، جب مرضی عبادت کرو. کہتے ہیں جو رات کا تیسرا حصہ ہے نا، جب تم اس میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتے ہو نا تو جو تم مانگو گے میں دے دوں گا. کیونکہ اس وقت میں آسمانی دنیا پہ آ جاتا. وہ کہتا ہے بندے نے نا اپنے اوپر مشقت کی ہے، وہ ایک گہری نیند کے ٹائم سے اٹھ کر مجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تو اللہ کو وہ ٹائم زیادہ پسند ہے. یعنی میں عشاء کے بعد تراویح صلاۃ التسبیح پڑھوں، عبادت کروں، اجر ہے، لیکن جتنا اجر تہجد کے وقت کا ہے اتنا کسی اور ٹائم کا. تو اس کا اصول ہی ہے، وہ سارے نبیوں کو بھیج رہا ہے. پھر وہ کہہ رہے تلک رسول، یہ میرے رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی. تو اللہ کا قانون قدرت ہی یہی ہے کہ ایک میں سے دوسرے کو فضیلت دیتا ہے. ایسے سارے مہینے رب کے، کہتے رمضان میری امت کا مہینہ ہے. مختصراً وہی ہے کہ دن رات سورج چاند تو وہی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں پہ نوازشات اور برکات اور ان پر جو ایک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے. وہ رستے نکالتا ہے آپ کو آسانی دینے کے لیے، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ ادھر آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے، ادھر جیسے آپ اس ٹف ٹائم سے نکلتے ہیں، لائک روزہ ابھی تو پھر بہتر منتھ ہے، ہاں جی، تو جیسے آپ اس سے گزرتے ہیں تو فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے افطار کے وقت 2 خوشیاں ہیں. پہلی خوشی جب وہ روزہ افطار کر رہا ہے، اور دوسری اسی روزے کی وجہ سے کل جنت میں مجھ سے ملاقات کرے. اب بتائیں اس سے بڑھ کر کیا آپ کو موقع مل سکتا ہے اللہ سے ملاقات کی. اس نے کہا روزہ ہی رکھ لو. پھر فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجرکم، اور میں خود اس کا اجر دوں گا. اب جب کسی بڑی بارگاہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریوارڈ آنے والا ہے تو ایکسپیکٹیشن بھی اتنی بڑھ جاتی ہے. تو رب کہتا ہے اجر بھی میں خود دینے والا ہوں. اس لیے اس کی ہم روزے میں عبادت کا اجر تو پڑھ رہے ہیں نا کہ 70 گنا بڑھ گیا، خود روزے کا اجر کیا ہے وہ اللہ کہتا ہے میں خود دوں گا. سبحان اللہ.
بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ. آج کا ناظرین ہمارا ٹاپک تھا رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، اور ہم نے کوشش کی مختصر وقت میں اس کے اوپر جو ہے وہ جامع گفتگو کی گئی. کل ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.